الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ نماز کے احکام سے وضو کا طریقہ حنفی پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سنیں اور میں بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کا ثواب اس سے انشاءاللہ سیکھوں گا بھی اور ثواب تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب کہا جائے صلو علی الحبیب تو اس وقت آپ کوئی نہ کوئی درود پاک پڑھ لیا کیجئے، یہی پڑھ لیا کیجئے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر اچانک یکایک مسکرانے لگے اور رفقا سے فرمانے لگے کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تھا جانتے ہوں میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں، جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں کلی کرنے سے، منہ کے ناک پہ پانی ڈالنے سے، پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ گناہ جھڑنے کی ایک حکایت۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی وہ وضو کر رہا تھا اور اس کے اعضاء سے پانی کے قطرے جو ہے وہ گر رہے تھے نیچے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے فوراً عرض کی کہ میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی تو زنا سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی کہ میں نے توبہ کی۔
ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے ہوئے دیکھے تو اسے فرمایا کہ شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی کہ میں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا کی۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا قبول فرمائی، جس سے آپ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ یہاں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ درس بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ثواب تمام مسلمانوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور جن جن مسلمانوں کے ہم نے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق میں غفلت برتی ہے، ان سب کو خصوصی طور پر ایصال ثواب کرتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ اللہ عز و جل کرے کہ قیامت کے دن ہمارے لیے یہ ایصال ثواب کفارہ بن جائے اور ذریعہ نجات بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔